بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں، میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو بہت غور سے سنیں اور ضرور سنیں۔ اس کو اپنا تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور اس کو ضرور سنیں، کیونکہ اس موضوع نے مجھے بہت پریشان کیا۔ دیکھیں، ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں والی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اور اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ صرف ہم دنیا میں چند دنوں کے مہمان ہیں، ہم دنیا میں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی آخرت کی بہت اچھی تیاری کرنے کے لیے آئے، اور ہر چیز کی تیاری کا ایک سلیبس ہے نا۔ تو آخرت کی تیاری کا سلیبس کیا ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا اصل موضوع، اور وہ ہے قرآن مجید۔ اور مجھے بہت افسوس ہے، بہت زیادہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی دنیا میں رہتے ہوئے، یعنی کہ 40 50 سال بحیثیت مسلمان اس دنیا میں گزار لیے، اور یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن مجید کو غلافوں میں لپیٹ کے اتنی اونچائی پہ رکھ دیا ہے کہ ہماری اور ہمارے بچوں کی اس تک رسائی ممکن نہیں، کہ یہ قرآن مجید ہم مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ اس قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو دیکھیں کیسے کم عقل اور کیسے بے وقوف لوگ ہیں ہم، کہ دنیا میں بس جیتے جا رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے جینا کیسے ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں آئے کیوں ہیں اور دنیا میں کیا کرنا ہے ہمیں۔ ارے جب قرآن پڑھا ہی نہیں، اس کا ترجمہ دیکھا ہی نہیں، اس کے معنی سمجھے ہی نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم نے کیسے رہنا ہے اور آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ ارے یہ قرآن غلاف میں لپیٹ کے اوپر رکھنے والی چیز نہیں ہے، اوپر رکھنے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن صرف رمضان میں تراویحیں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن صرف رمضان میں تلاوت کر کے 2 3 4 قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن صرف مردوں کو پڑھ کے بخشنے کے لیے نہیں ہے، صرف مردوں کو بخشنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن صرف جس کا دم نہ نکل رہا ہو اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ لیں کہ اس کا دم نکل جائے، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن زندہ لوگوں کے لیے ہے۔ یہ قرآن زندہ لوگوں کے لیے ہے جو زندہ دنیا میں ہیں۔ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جینے کے کون سے طریقے لکھیں اور اس پہ عمل کریں۔ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ کلام جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ایک مبارک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بس اس کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن صرف الفاظوں کا مجموعہ نہیں ہے، قرآن ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل کیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگرچہ انسان اس نور کو تھام لے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پھر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہم نے آج سے قرآن مجید کھول کے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور ابھی تو کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ میں ہی نہیں آتا، بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے بیٹھتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا، ہم بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کی نشانی ہے کہ جن کے اوپر شیطان نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کا تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے سمجھنے والا ہے، اور ہر ایک لفظ میں حکمت ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور ابھی تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، آپ کو اتنے ایپس موبائل میں ایسے ملتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں جس میں ترجمہ اور تفسیر
اور اتنی اچھی تفسیر بیان کی گئی ہیں کہ جن میں تمام واقعات کے کب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی یہ صورتیں، اور ان کی ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ کو جب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کا مزہ آئے گا نا، اور آپ کو زندگی کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، تب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم سب کتنی غلط راہوں پہ چل رہے ہیں اور ہم سب کتنی بری چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو پلیز اس ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اسی میں ہماری فتح ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔